الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب تبلیغ کا حکم فرمایا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. آپ نے انذار سے کام لیا تو آپ کے لوگ دشمن ہو گئے. جب آپ نے کہا اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آپ نے یہ کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو بجائے آپ کی بات کو ماننے کے لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، آپ کے خلاف ہو گئے. لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکنا شروع کر دیا، آپ کے بارے میں بیہودہ کلمات کہنے لگے، آپ کے کلام کو کلام الہی کو انکار کرنے لگے، آپ کے رسول ہونے کی تکذیب کرنے لگے، صرف اس لیے کہ دنیاوی لالچ ان کے دل و دماغ کے اندر رچا بسا ہوا تھا. جو لوگ سردار تھے، چودھری تھے، وہ جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ یقیناً اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، لیکن ان حضرات کو یہ خطرہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے محمد ابن عبداللہ کو اپنا رسول مان لیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری کے اوپر منفی اثر پڑے گا. اس لیے انہوں نے انکار شروع کر دیا کہ محمد اللہ کا پیغامبر نہیں ہے، اور محمد جو کلام اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے گھڑتا ہے اور صبح کو ہمیں کلام الہی بنا کر کے پیش کر دیتا ہے. مقصد صرف یہ تھا کہ ہماری سرداری باقی رہے، اگر سرداری چلی گئی تو مال سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. اللہ نے پچھلی آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا متاع فی الدنیا، یہ دنیاوی فائدہ چند روزہ ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر تم تمام کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. ہم فیصلہ کر دیں گے کہ آیا محمد ہمارا کلام سناتا تھا، محمد ہمارا نبی اور ہمارا رسول تھا اور تم تکذیب کرتے تھے، تمہارا کیا حال ہوگا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یہ ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو نار سے، جہنم کے گڑھے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ اللہ کی طرف نہیں آئے تو اللہ نے جو اپنی عظیم مخلوق میں بنایا ہے جہنم کو، اس جہنم کے اندر میری امت جائے گی۔ یہ قلق آپ کو اتنا رہتا کہ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، سکون نہیں ملتا تھا۔ آپ کی دعاؤں کے اندر بھی اگر کوئی دعا ہوتی تو وہ یہی ہوتی کہ اے رب میری امت کو ہدایت سے نواز دے، اے رب میری امت کو صراط مستقیم پر لگا دے، اے اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ عذاب حریق سے میری امت کو محفوظ کر لے۔ یہ آپ کی دعا ہوتی تھی، یہ تمنا ہوتی تھی، یہ تڑپ ہوتی تھی۔ ادھر قوم کا یہ حال تھا کہ آپ کے لیے نہ جانے کیسے کیسی رکاوٹیں کھڑے کرتے کہ جس سے آپ کو پریشانی ہوتی۔ نتیجہ یہ بھی ہوا کہ آپ کو اپنے وطن عزیز مکہ المکرمہ کو خیر آباد کہنا پڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانی پڑی، صرف دین کی خاطر اور صرف لوگوں کو ایمان کے اندر داخل کرنے کی خاطر۔ آپ کو تکلیف پہنچتی تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی فرمائی، آپ کو دلاسا دیا اور یہ کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو تو جانتے ہیں، یہود ہو، نصارہ ہو یا مشرکین عرب ہو، تمام کے تمام جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد میں اگر کسی کو پھر بھیجا گیا ہے لمبی عمر دے کر کے تو حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو ان کے سامنے سنائیے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ قرآن کریم کہتا ہے اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو اور ایک رب کی عبادت کرنے لگو، ایک رب کو اپنا معبود منا لو۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی بات کو قبول نہیں کیا، آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کی دعوت کو انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی جب ان کی طرف سے مایوس ہونے لگے تو یوں کہا رب لا تذرنی، اے رب اب ان لوگوں کو نہ چھوڑنا، ان لوگوں نے مخالفت کی انتہا کر دی ہے، ان لوگوں کو دنیا سے خاتمہ فرما دے۔ اس سے پہلے کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے اور وہ آپ کے خلاف ہوتے، آپ کی مخالفت کرتے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے یوں کہا اے میری قوم، اگر میرا یہاں تمہارے درمیان میں کھڑا رہنا مشکل لگتا ہے، گراں گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، اور میں جو اللہ کی آیتوں سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جو رب کی طرف سے پیغامات میرے پاس آتے ہیں، وہ پیغامات میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ رب یہ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری بات مانو گے تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر تم ہمارا انکار کرو گے، ہماری بات نہیں مانو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات اللہ سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اگر پھر بھی یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے نہ لگے، فعلی اللہ توکلت، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا کام تو تمہیں پہنچا دینا ہے۔ میں گرچہ مایوس ہو رہا ہوں لیکن رب نے میری ذمہ داری جو لگائی ہے تم لوگوں تک اس کے احکام اور فرامین کو پہنچانا، وہ میں پہنچاتا رہوں گا۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، ایسا کرو
تم اپنے کام کے لیے مقرر کر لو، اور جتنے تمہارے شرکاء ہیں، تمہارے گمان کے اندر معبودان باطلہ ہیں، ان تمام کو بھی جمع کر لو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں پھر اپنے کام کے اندر کوئی شبہ ہو، اور پھر میرا کام تمام کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھ کو مہلت بھی نہ دو۔ آخر ایک روز حضرت نوح علیہ السلام یہ کہنے لگے، اگر میرا تمہارے محلے میں رہنا، تمہاری بستی کے اندر رہنا، تمہارے علاقے کے اندر رہنا تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے، تمہیں برا لگتا ہے، اور میں جو سمجھاتا ہوں وہ بات تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، تو تم تمام مل کر کے اور اپنے معبودوں کو بلا کر کے میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو، میں ڈرتا نہیں۔ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوح ہمارے چنگل سے نکل کے بھاگ جائے، میں تنہا ہوں اور تمہاری پوری ایک جماعت ہے، ایک مجمع ہے، جمع غفیر ہے، تم چپکے پوشیدہ طور پر خفیہ تدبیریں کیوں کرتے ہو کہ نوح کو ایسا کر دیا جائے، نوح کو ختم کر دیا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے؟ یہ بزدلانہ حرکتیں نہ کرو، میں تنہا ہوں اور تمہارا پورا مجمع ہے، تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، ولا تنظرون، اور ایک لمحے کی مجھے مہلت بھی نہ دو، اور یہ بھی نہ سوچو کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، میں تم سے ڈر جاؤں گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ فعلی اللہ توکلت، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے، وہی میری مدد کرنے والا ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہلاک کر دے گا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں، خطا پر نہیں ہوں، تو میرا رب میری مدد کرنے والا ہے۔ تم اپنے ارمان نکال لو، اپنی دلوں کی بھڑاس نکال لو، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر کا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اب بھی تم منہ موڑو گے، میں نے تمہیں چیلنج کر دیا ہے، تمہیں میں نے کہہ دیا ہے کہ تم میرے ساتھ جو کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ، پھر بھی اگر تم میری بات نہیں مانو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پیسوں کے بدلے کے اندر تھوڑی نصیحت کرتا ہوں میں۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو سمجھا رہا ہے تو اس کے پیسے چاہیے، اگر کوئی اپنا وقت صرف کر رہا ہے، آپ کو کچھ سکھلا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، فن دے رہا ہے، ہنر دے رہا ہے، آپ کو کوئی چیز سکھلا رہا ہے تو اس کا معاوضہ چاہتا ہے، اس کی تنخواہ چاہتا ہے، اس کا بدل چاہتا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے فما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی محنتانہ نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے کوئی تنخواہ اور فیس نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا اللہ، میرا محنتانہ تو میرے رب کے اوپر ہے، اگر وہ چاہے تو دے دے، اس نے مجھے بھیج دیا، اس کا کام ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، وہ جو چاہے مجھ سے کام لے لے، مجھے تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہاں مجھے امید ہے کہ اگر میں نیک کام کروں گا، اس کا بتایا ہوا کام ادا کروں گا، فریضہ ادا کروں گا، تو میرا رب مجھے اس کی اجرت دے گا، اس کی محنت کا پھل مجھے دے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ پابند کیا گیا ہے کہ تم مطیع اور فرما بردار رہو۔ یہ واقعہ گرچہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کے لیے اس کے اندر سبق دیا جا رہا ہے کہ تم امت مسلمہ ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہو، اس کے امتی ہو، تو تم اگر لوگوں کو نصیحت کرو، تم اگر لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، تو اس کی اجرت ان سے امید مت رکھنا، ان سے مت مانگنا، رب کی طرف نظر رکھنا، وہ تمہارا دنیا کا کام بھی کرے گا اور آخرت کا کام بھی کرے گا۔ آپ نے احادیث کے اندر پڑھا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، جتنی دیر تک وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، تو رب کریم ملائکہ کی مجلس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، میرا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تمام ضرورتوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہو گئی ہے، دنیا کی ضرورت بھی میں پوری کروں گا اور آخرت کی ضرورت بھی میں پوری کروں گا۔
تو بندہ اللہ کا کام کر رہا ہے اور اللہ ہے وہ ہمارے کام کو پورا کر رہا ہے، جبکہ وہ آقا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، ہم تو اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ جو چاہے ہم سے کام لے لے اور ہمیں ذرا سا بھی بدلہ نہ دے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود کتنا رؤوف ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے بدلے کے اندر اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی چیزوں سے نواز رہے ہیں۔ یہ اس کے اندر عنایت کیا گیا، اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام جتنا سمجھاتے یہ لوگ اتنی مخالفت کرتے۔ تاریخ کے اندر دیکھیے، احادیث مبارکہ کے اندر دیکھیے، قرآن کریم کی آیات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا حضرت نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا، جتنا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے اندر اپنی قوم کے اوپر صرف کیا، اور انبیاؤں نے اتنا نہیں کیا ہے، ان کی عمریں اتنی نہیں ہوئی ہے، لیکن مخالفت کے اندر اور بغاوت کے اندر بھی ان کی قوم سب سے آگے رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا۔ جتنی قوم دنیا کے اندر آباد تھی تمام کے تمام کو ہلاک کر دیا، بجز چند لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے۔ وہ کتنے لوگ تھے اس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے، یہاں تو اجمالی طور پر ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 40 آدمی تھے، کچھ فرماتے ہیں کہ 80 آدمی تھے۔ اتنے آدمی حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ محنت کے نتیجے کے اندر اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ نے ان کو باقی رکھا اور باقی پوری دنیا کے تمام انسانوں کا خاتمہ فرما دیا۔ اسی واسطے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ جو دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کا نتیجہ اور ثمرہ، ورنہ تو تمام کو صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیا تھا۔ اس کو ذکر کیا، جب انہوں نے تکذیب کی تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور نجات دے دی ان لوگوں کو جو کشتی کے اندر حضرت نوح کے ساتھ میں شریک ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا جن کے اوپر یہ لوگ مخالفین اور نافرمان قبضہ کیے ہوئے تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، ان تمام کو اللہ نے پانی کے اندر ہلاک کر دیا، غرق کر دیا۔ قرآن کریم کے پیچھے آیا ہے کہ آسمان کے دہانے کھول دیے اور نیچے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا کہ اوپر سے پانی برس رہا تھا اور نیچے سے پانی نکل رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے اسی کے اندر غرق ہو کر کے ہلاک ہو گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ قرآن کریم کا یہ انوکھا طرز ہے کہ جب کوئی واقعہ ذکر کرتا ہے تو وہ واقعہ قصے کہانی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر نصیحت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر عبرت ہوا کرتی ہے۔ اس آخری جملے کے اندر وہ عبرت، وہ نصیحت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، جب تم نے ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کر لیا، مومن گھروں کے اندر تم پیدا ہو گئے، مومنانہ زندگی تمہارا شعار بن گئی ہے، تو اب یہ دیکھ لو جو نافرمان ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت نوح کی جب نافرمانی کی تو ان کو کتنا سمجھایا لیکن نہیں مانے، ان کو ہلاک کر دیا۔ تم بھی یاد رکھو، اگر تم ایمان کے اندر آ گئے ہو تو پھر رسول کی اتباع تمہارے اوپر فرض ہے، قرآن کریم کی اقتداء تمہارے اوپر لازم ہے۔ اب اپنی منچاہی زندگی نہ گزارنا، اب اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر عمل نہ کرنا۔ آج امت مسلمہ کا یہی المیہ ہے کہ آج اس نے اسلام کے اوپر عمل کرنا بند کر دیا، آج وہ اپنی مرضیات کے اوپر چلتی ہے،
اپنی مرضیات سے عبادت کرتی ہے، اپنی مرضیات سے وہ دنیا کے کام کرتی ہے، اللہ کا کیا حکم ہے کچھ پتہ نہیں ہے، رب کا کیا حکم ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج اگر دیکھا جائے جو بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، جو بڑے بڑے علامہ وقت ہیں، آپ دیکھیں ان کا حال بھی تقریباً ایسا ہی ہے، جب جی کرتا ہے تو بڑی عبادتیں کرتے ہیں، اور جب جی نہیں کرتا ہے تو وہ سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم زبان حال سے بھی تکذیب کرتے ہیں، لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے کہ ہمیں ایسے ہلاک نہیں کیا جاتا جیسا امم سابقہ کو ہلاک کیا گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے رب میری امت کو ایسے ہلاک نہ کرنا جیسا کہ سابقہ امتوں کو ہلاک کیا ہے۔ آپ کی یہ دعا قبول کی گئی ہے، ورنہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری حرکتیں کیسی ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمیں ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، آگے فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں بھی ہم نے بہت سارے انبیاؤں کو بھیجا ان کی قوم کے پاس میں، وہ بینات اور دلائل لے کر کے آئیں۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، لیکن چونکہ وہ ناہنجار قوم تھی، اپنے آباء و اجداد کے روش پر چل رہی تھی، جب حضرت نوح کی بات کو نہیں مانا، ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ انہوں نے بھی جو تکذیب کی اس کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ اگر یہ ایمان لے آتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دے رہے ہیں، یہ لوگ کفار مکہ مشرکین عرب اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اس سے رنجیدہ نہ ہونا، ان کے دلوں کے اوپر ہم نے ٹھپا لگا دیا ہے، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کو ثبت کر دیا ہے، ہم نے ان کے دلوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اب ان کے اندر کوئی اچھائی کی بات آنے والی نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قسمت سے ہدایت کو نکال دیا۔ اللہ ہر انسان کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، لیکن جب لوگ اس ہدایت کی صلاحیت کو، اہلیت کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والے کے دلوں کے اوپر مہر اور ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ اب خیر کی باتیں ان کے دلوں کے اندر نہیں پہنچتی ہیں۔ آپ اس چیز کا جائزہ اپنے معاشرے، اپنے سماج کے اندر جان کر کے دیکھیے۔ آج وہ لوگ جو شراب کے اندر مست رہتے ہیں، آج وہ لوگ جو ظلم کی انتہا کرتے رہتے ہیں، آج وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے، ان کو نصیحت کیجئے، لیکن وہ آپ کی بات کو دل کے اندر لاتے نہیں ہیں۔ آپ ایک بھی شرابی کو دیکھ لیجئے کہ آپ روزانہ سمجھائیے، اس کے باوجود وہ شراب کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یوں تو کہتے ہیں کہ ہاں غلط ہے، لیکن رات ہوتے کے ساتھ پھر اسے پوا چاہیے، پھر اسے ادھا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تکذیب کرتے کرتے ان کے دلوں کو اتنا سخت اللہ نے کر دیا ہے کہ اب خیر کی باتیں ان کے دلوں کے اندر پیوست نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ ہدایت دیتا ہے تو فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ایسی حرکتیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اگر ایسے اعمال ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو وقت رہتے ہوئے ہمیں ان کو سدھار لینا چاہیے، تو پھر اللہ کی توجہ ہماری طرف آ جائے گی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوح کے حال کو سنائیے۔ اذ قال لقومه، اس وقت کو جب کہ کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم اگر تمہیں بھاری لگتا ہے میرا کھڑا رہنا اور تمہیں بھاری گزرتا ہے اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا، فعلی اللہ توکلت، تو پس میں تو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، سو تم اپنا کام مقرر کر لو اور اپنے شرکاء کو جمع کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ رہے
تمہیں اپنے کام کے اوپر کوئی شبہ، ثم اقضوا الیہ، پھر تم میرے ساتھ کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو میری مزدوری، میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری تو اللہ ہی کے اوپر ہے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، فکذبوہ فنجیناہ، پھر ان لوگوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، فنجیناہ، پھر ہم نے نوح کو نجات دے دی، اور ان لوگوں کو جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، وجعلناہم خلائف، اور پھر ان کو جگہ کا مقرر کر دیا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، سو دیکھیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا، ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر بھیجا ہم نے نوح کے بعد میں بہت سے رسولوں کو ان کی قوم کی جانب، فجاؤہم بالبینات، وہ لے کر کے آئے نشانیاں، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، کیا ہوتا کہ یہ عباد لے آتے اس چیز کے اوپر کہ جس کو یہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اوپر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔